السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کی کتاب شجرۃ الحیات کے ترجمے کے 13 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 14 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل الضفدع، مینڈک کی مہربانی۔ فتحیر یوسف ولم یدری کیف یصنع، یوسف حیران ہو گیا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیسے کرے۔ درا یدری، درایتن کا معنی جاننا، اسی سے لم یدری مضارع مجزوم کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ولما ضاقت به الحیلۃ لم یجد وسیلۃ للخروج من هذا الضیق ما لم تعاونہ الجنیۃ وداد، اور جب ہیلے نے اس کو تنگ کر دیا تو اس نے اس تنگی سے نکلنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں پایا جب تک کہ جنیہ وداد اس کی مدد نہ کرے۔ آون یعاون معاونتاً کا معنی مدد کرنا۔ وقد اشتدت دہشتہ حین ذکر ان وداد لم تتخل عنہ قط فما بالها نسیتہ فی ہذہ الضائقہ، اور اس کی دہشت سخت ہو گئی جس وقت اس کو یاد آیا کہ وداد نے کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، اسے کیا ہو گیا کہ وہ اس تنگی میں اس کو بھول گئی۔ بالن کا معنی ہوتا ہے دل، عقل، حالت، حیت۔ غاب عن بالہ، بھول جانا، یاد نہ رہنا۔ خطر ببالہ، خطوراً کا معنی دل میں آنا، ذہن میں آنا۔ اور ما بالو کا، تیرا کیا حال ہے، تجھے کیا ہو گیا۔ اور ایسے ہی ذو بالن، اس میں بال کا معنی اہمیت، اہم والا۔ ذو بالن یعنی محتم بالشان۔ تو بال کے یہ سب ترجمے ہوتے ہیں: دل، عقل، حالت، اہمیت۔ اور تخلا یتخلا باب تفاعل سے، اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، دست بردار ہو جانا۔ یہاں پر ساتھ چھوڑ دینا مراد ہے، باز رہنا۔ وَكَيْفَ تَخَلَّتْ عَنْهُ وَتَرَكَتْهُ وَحِيدًا فِي آخِرِ مَرْحَلَةٍ مِّن مَّرَاحِلِ النَّجَاحِ، اور کیسے وہ اس سے دست بردار ہو گئی اور کامیابی کے آخری مرحلے میں اس کو تنی تنہا چھوڑ دیا۔ وَطَالَ بِهِ الْجُلُوسُ وَهُوَ نَاظِرٌ إِلَى الْبِرْكَةِ مستغرق فی التفکیر وَإِذَا بِهِ يَرَى مَاءَ الْبِرْكَةِ يَغْلِي ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْهُ ضِفْدَعٌ وَتُنَادِيهِ قَائِلَةً أَنَا قُرَّةُ الْعَيْنِ، اور تالاب کو دیکھتے ہوئے اور سوچ میں ڈوبے ہوئے دیر تک وہ بیٹھا رہا۔ طَالَ بِهِ الْجُلُوسُ، بیٹھنا اس کے ساتھ لمبا ہو گیا، یعنی دیر تک بیٹھا رہا۔ وَهُوَ نَاظِرٌ إِلَى الْبِرْكَةِ مُسْتَغْرِقٌ فِي التَّفْكِيرِ، اس حال میں کہ وہ تالاب کو دیکھ رہا تھا اور گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وَإِذَا بِهِ يَرَى مَاءَ الْبِرْكَةِ يَغْلِي، اچانک وہ دیکھتا ہے کہ تالاب کا پانی جوش مار رہا ہے۔ ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْهُ ضِفْدَعٌ، پھر اس سے ایک مینڈک نکلتا ہے۔ وَتُنَادِيهِ قَائِلَةً، اور اس کو یہ کہتے ہوئے پکارتا ہے۔ وَتُنَادِيهِ قَائِلَةً، اور اس کو یہ کہتے ہوئے پکارتا ہے
انا قرۃ العین، میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، انقذ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، انا قرۃ العین میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، انقذت حیاتی یا سیدی یوسف وسأبذل لک امکانی لانقذ حیاتک من التلف۔ اے میرے آقا یوسف، تو نے میری زندگی بچائی تھی، ان قریب میں تیرے لیے اپنے بس کی کوشش کروں گا تاکہ تیری زندگی کو ہلاکت سے بچا لوں۔ انقذ ینقذ انقاذن کا معنی بچا لینا۔ فما جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّنِي مُدْرِكَةٌ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنَ الْحَرَجِ وَلَسْتُ أَشُكُّ فِي أَنَّ قِطَّ الْجَبَلِ آكِلُكَ فِي فُتُورِهِ لَا مَحَالَةَ اذا اخفقت فی انجاز ما کلفک ایاہ۔ اور جان لے کہ جس تنگی میں تو ہے وہ میں محسوس کرتا ہوں، اور میں شک نہیں کرتا اس بات میں کہ پہاڑ کا بلّہ ضرور تجھے اس کے ناشتے میں کھائے گا جب تو ناکام ہو جائے اس کام کو پورا کرنے میں جس کا اس نے تجھے مکلف کیا ہے۔ یہ فطور ان کا معنی ناشتہ، اور اخفق یخفق اخفاقا اس کا معنی ہے ناکام ہو جانا۔ اخفق یخفق کا معنی ناکام ہو جانا، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے پرچم کا لہرانا۔ وقد عرفت انک لن تستطیع ان تصطاد من هذه البرکۃ سمکۃ واحدہ فہی شدیدۃ العمق بعیدۃ الغور۔ اور مجھے معلوم ہے کہ تو اس تالاب سے ایک مچھلی بھی شکار نہیں کر سکے گا، وہ سخت گہرا ہے۔ فہی شدیدۃ العمق بعیدۃ الغور، یعنی سخت گہرا اور بہت ہی اونڈا ہے۔ وَمَتَى هَرَبَ السَّمَكُ إِلَىٰ قَاعِهَا السَّحِيقِ لَمْ تُدْرِكْهُ الشِّبَاكُ وَلَمْ تَصِلْ إِلَيْهِ الشُّسُوسُ فَلْتُرِحْ بَالَكَ مِنْ هَذَا التَّعَبِ۔ جب مچھلی اس کی دور دراز زمین کی طرف بھاگ جائے تو جال اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ جب مچھلی اس کے دور دراز زمین کے اندر بھاگ جائے تو جال اس کو پکڑ نہیں سکتا، یعنی وہ مچھلیاں جال میں نہیں آ سکتی اور نہ کانٹے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ فَلْتُرِحْ بَالَكَ مِنْ هَذَا التَّعَبِ، تو تیرے دل کو اس تھکن سے راحت پہنچا۔ وَلْتُوقِدِ النَّارَ رَيْثَمَا أَصْطَادُ كُلَّ مَا تَحْوِيهِ الْبِرْكَةُ مِنْ سَمَكٍ، اور چاہیے کہ تو آگ روشن کرے اس دوران کہ میں تالاب کی سب مچھلیوں کا شکار کر لوں۔ رئیسما کا معنی اس قدر، اتنی دیر، اور غار یغور غوراً وغور گہرائی میں پہنچنا، ڈوبنا، پانی کا زمین میں اترنا۔ وَلَمْ تَقَدِ الضِّفْدَاءُ تُتِمُّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ حَتَّى غَاصَتْ فِي الْمَاءِ غَوْصَةً وَاحِدَةً فَإِذَا بِالْمَاءِ سَائِرٌ مُضْطَرِبٌ كَأَنَّمَا نَشِبَتْ فِيهِ مَعْرَكَةٌ هَائِلَةٌ۔ مینڈک نے یہ کلمات پورے کرتے ہی پانی میں غوطہ لگایا، اچانک پانی جوش مارنے لگا، گویا اس میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ سائرٌ اس کے اصل معنی تو ہوتا ہے سرکش، غضبناک، مشتعل، اس کی جمع سوار آتی ہے۔ یہ سارا یسور سوراً و سورتاً و سوران باب نصر سے مشتعل ہونا، چراغ پا ہونا، اسی سے سائرن اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اور اضطرب یضطرب اضطراباً کا معنی جوش میں آنا، حرکت میں آنا،
بے چین ہونا، پریشان ہونا، یا مضطرب اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کے اندر جوش کا معنی ہے، تو سائر اور مضطرب کا یہاں معنی ہوتا ہے کہ اچانک پانی کو دیکھا کہ وہ جوش مار رہا ہے۔ ثم ظہرت الضفدع بعد لحظة یسیرة وقفزت على الشاة ووضع سمكة كبيرة صادتها بمخالبها۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مینڈک ظاہر ہوا اور کنارے پر کودا، اور ایک بڑی مچھلی رکھی جس کا اس نے اپنے پنجوں سے شکار کیا تھا۔ وَلَمْ يَكَدْ يُوسُفُ يُمْسِكُ بِهَا حَتَّى ظَهَرَتِ الضِّفْدَعُ وَقَدِ اصْطَادَتْ حُوتًا كَبِيرًا۔ یوسف نے اس کو پکڑا ہی تھا کہ مینڈک ظاہر ہوا جس نے ایک بڑی مچھلی کا شکار کیا تھا۔ وَظَلَّتْ تَصْطَادُ مِنَ الْبِرْكَةِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَيُسْرِعُ صَاحِبُنَا إِلَى مَا تَصْطَادُهُ مِنْ سَمَكٍ كَبِيرٍ فَيَشْوِيهِ ثُمَّ يُلْقِي بِمَا تَصْطَادُهُ مِنْ صِغَارِ السَّمَكِ فِي الْبَرَامِيلِ الْمُعَدَّةِ لِذَلِكَ وَيُقَدِّدُهُ۔ اور وہ یکے بعد دیگر شکار کرنے لگا۔ پھر ہمارا ساتھی ان بڑی مچھلیوں کی طرف جلدی جاتا جن کو مینڈک نے شکار کیا تھا، پھر وہ ان کو بھونتا، پھر وہ شکار کی ہوئی چھوٹی مچھلیوں کو ان بیرلوں میں ڈالتا جو اسی کے لیے تیار کیے گئے تھے، اور ان کا قیمہ کرتا۔ قدد یقدد تقدیداً اور قد یقد قداً، اس کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، قیمہ بنا دینا۔ وَلَمْ يَنْقَضِ عَلَيْهِمَا شَهْرَانِ حَتَّى أَنْجَزَ مَا طَلَبَهُ الْقِطُّ، اور 2 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ اس نے بلے کے مطلوبہ کام کو پورا کر دیا۔ انجز ینجز انجازن کا معنی پورا کرنا، اور انقضا ینقضی انقضان باب انفعال سے گزر جانا۔ وداع الضفدع، مینڈک کی الوداعی۔ وَهُنَاكَ قَفَزَتِ الضِّفْدَعُ عَلَى شَاطِئِ الْبِرْكَةِ قَائِلَةً لَقَدْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا طَلَبَهُ قِطُّ الْجَبَلِ مِنْكَ وَفِي وُسْعِكَ الْآنَ أَن تُنَادِيَهُ، اور وہاں مینڈک تالاب کے کنارے پر یہ کہتے ہوئے کودا، میں نے تیرے لیے پورا کر دیا وہ کام جو پہاڑ کے بلے نے تجھ سے طلب کیا تھا، اور اب تیرے لیے گنجائش ہے کہ تو اس کو پکاری۔ وفی وسعک الآن ان تنادیہ، تیرے لیے تیری قدرت میں ہے کہ اب تو اس کو پکارے۔ فشکر یوسف للضفدع اجزل الشکر، یوسف نے مینڈک کا بڑا شکر ادا کیا۔ فحیت متوددۃ ومدت الیہ یدہ المبللۃ تودعہ مسلمۃ علیہ متحببۃ الیہ، مینڈک نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو سلام کیا اور اس کو الوداع کرتے ہوئے اس کی طرف اس کا تر ہاتھ بڑھایا، سلام کرتے ہوئے اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے۔ فصافحها یوسف مقررا لها ثناءه وشکرہ ودعاءہ، یوسف نے اس کا مصافحہ کیا، دوبارہ اس کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ وَلَخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا حَتَّى أَتَمَّ يُوسُفُ تَرْتِيبَ مَا شَوَاهُ مِنَ السَّمَكِ وَتَصْفِيفَهُ كَمَا مَلَأَ الْبَرَامِيلَ بِالْمُقَدَّدِ مِنْهُ، 15 دن ہی گزرے تھے کہ یوسف نے بھنی ہوئی مچھلیوں کو ترتیب سے رکھ دیا جیسا کہ اس بیرلوں کو اس کے
کیموں سے بھر دیا۔ مخلب القطے، بلے کا پنجہ۔ ثم نادى القط فجاء الیہ فی الحال، پھر اس نے بلے کو پکارا تو وہ اسی وقت اس کے پاس آیا۔ فقال یوسف ہاک یا مولاي كلما تحویہ البرکۃ من السمک مشویا وقدیدا، یوسف نے کہا کہ میرے مولا لیجئے وہ مچھلیاں جو کہ تالاب میں تھی، بھنی ہوئی اور قیمہ دار، یعنی ٹکڑے کیے ہوئے۔ فلما رأى القط ذلك لهس شفتيه مبتسما ثم قال والفرح باد على وجهه يا لك من بارع همام لقد انجزت لي ما طلبته منك، جب بلے نے وہ دیکھا تو مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہونٹ چاٹے، پھر کہا، اور حالت یہ تھی کہ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار دکھ رہے تھے۔ بدا یبدو، بدون کا معنی ظاہر ہونا، اسی سے بادن اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ ظاہر یعنی اس کے چہرے پر خوشی ظاہر تھی۔ والفرح بادن علی وجہہ، اور خوشی ظاہر تھی اس کے چہرے پر۔ یا لک من بارع همام، ارے بہادر ماہر، لقد انجزت لی ما طلبته منک، تو نے میری مطلوبہ چیز کو پورا کر دیا، تو نے پورا کر دیا میرے لیے وہ چیز جس کو میں نے تجھ سے طلب کیا، یعنی میری مطلوبہ چیز کو تو نے پورا کر دیا۔ وبقی علی ان اکافئک علی ما تحملت فی سبیل من صبر وما لقیت من تعب وجہد حتی لا یقال ان قط الجبل لم یجز المحسن علی عملہ، اب تجھے بدلہ دینا باقی رہ گیا ہے۔ ما تحملت فی سبیل من صبر، اس صبر کا جس کو تو نے میرے خاطر برداشت کیا۔ وما لقیت من تعب وجہد، اور اس تھکن اور کوشش کا جس کا تو نے سامنا کیا۔ حتی لا یقال، تاکہ یہ نہ کہا جائے، ان قط الجبل لم یجز المحسن علی عملہ، کہ پہاڑ کے بلے نے احسان کرنے والے کو اس کا بدلہ نہیں دیا۔ وما ان اتم هذه الكلمات حتى انتزع مخلبا من مخالبه ثم آتاه يوسف هدية وهو يقول، یہ کلمات پورے کرتے ہی اس نے ایک پنجہ کھینچا، پھر یوسف کو وہ ہدیے میں دے دیا، یہ کہتے ہوئے، وہو یقول، اس حال میں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اذا حل بک المرض، کہ جب تجھے بیماری لاحق ہو، اب انتابک الضعف حین تکبر وتبلغ سن الشیخوخہ، اور بڑے ہو جانے کے بعد بڑھاپے میں کمزوری لاحق ہو، فالمس جبینک بہذا المخلب، تو اس پنجے کو تیری پیشانی سے ٹچ کرنا۔ فإن الامراض والآلام والشیخوخة كلها تزول فی الحال، تمام بیماریاں اور دکھ درد اور بڑھاپا اسی وقت دور ہو جائیں گے، فی الحال یعنی اسی وقت۔ وكذلك يكون اثر المخلب عند كل من تحب وكل من يحبونك، اور اسی طرح پنجے کا اثر ہوگا ہر اس شخص کے پاس جن سے تو محبت کرتا ہے اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ فشکر یوسف للقط اجزل الشکر، یوسف نے بلے کا بہت شکر ادا کیا۔ جزل یجزل جزالتاً، بابی کرم سے بہت ہونا، کثرت سے ہونا، اسی سے جزل اور جزیل کا معنی بہت زبردست، تو یہ اجزل الشکر یعنی بہت زیادہ شکر۔ ثم اخذ المخلب الثمین وكان الضعف قد بلغ به كل مبلغ واراد ان يجربه ليتعرف اثره في الحال، پھر قیمتی پنجہ لیا اور وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اور اس نے چاہا کہ اس کو آزمائے تاکہ اسی وقت اس کا اثر معلوم کرے۔
فلم یقد المخلب یمس جبینہ حتی شفی علمہ وانقلب ضعفہ قوة وأحس راحة خیلت الیہ انہ لم یلق ای عناء ولم یبذل ای تعاب. اور پنجے اس کی پیشانی کو اور پنجہ اس کی پیشانی کو چھوا ہی تھا کہ اس کے درد کو شفا مل گئی اور اس کی کمزوری طاقت میں بدل گئی، اور اس نے ایسی راحت محسوس کی کہ اس نے اس کو یہ خیال دلایا کہ اس کو تھکن سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا اور وہ تھکن سے دوچار ہی نہیں ہوا تھا. لم یلقا ایانائن، تو اس نے تھکن اس کو ملی نہیں تھی، مطلب اس کو تھکن سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا. ولم یبذل ای تعب، اور اس نے کوئی تھکن خرچی نہیں کی، مطلب تھکن سے دوچار ہی نہیں ہوا. وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْهَرْ هَذِهِ اللَّيَالِيَ الطِّوَالَ، اور گویا وہ ان لمبی راتوں کو بیدار نہیں رہا. سیر سر سحرن، باب سمیع سے نیند نہ آنا، جاگتے رہنا، اور اعلیٰ کے صلے کے ساتھ سحیر اعلیٰ کا معنی نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا. اسی سے ساحرن اسم فاعل کا صیغہ نگران، بیدار. فنہض فی الحال وقد امتلأت نفسہ سرورا، وہ اسی وقت خوشی سے لبریز کھڑا ہوا. امتلا یمتلئ امتلان کا معنی بھر جانا، تو اسی وقت وہ کھڑا ہوا اس حال میں کہ اس کا نفس خوشی سے بھر گیا تھا. فلما رآہ القط علی هذه الحال ابتسم له وقال هلم فصعد على ذیلی لأبلغک ما تتمناه. جب بلے نے اس کو اسی حالت پر دیکھا تو اس کے سامنے مسکرایا اور کہا کہ آ اور میری دم پر چڑھ جا تاکہ میں تیری تمنا پوری کر دوں. لأبلغک ما تتمناه، تاکہ میں تیری تمنا پوری کر دوں. بلغ ما تمناه کا معنی آرزو برانا. اگر یوں کہنا ہو کہ میری آرزو پوری ہو گئی، میری امید پوری ہو گئی، تو آپ کہیں گے بلغت ما تمنیت، یعنی میری امید پوری ہو گئی. ما تمنیت کا معنی وہ چیز، ما تمنیت پھر آگے آپ ہو بھی لگا سکتے ہیں، ضمیر کو لوٹائیں گے ماں کی طرف، نہ بھی لوٹائے تو بھی چلے گا. بلغت ما تمنیت، ہو بھی کہہ سکتے ہیں اور ہو کو نکال کر بلغت ما تمنیت اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ضمیر کو حذف بھی کر سکتے ہیں. وہ چیز جس کی میں نے تمنا کی میں اس تک پہنچ گیا، یعنی میری آرزو پوری ہو گئی. اور اگر کوئی دوسرا اس کی تمنا پوری کرے تو آپ اس کے لیے بلغ استعمال کریں گے، جیسے یہاں پر لأبلغ، تاکہ میں تیری آرزو، لأبلغک ما تتمناہ، تاکہ میں پوری کروں وہ چیز جس کی تو تمنا کرتا ہے، یعنی تیری آرزو کو میں پورا کروں. فخضع یوسف للامر، یوسف حکم کے سامنے جھک گیا. وما استقر على ذیل القط حتى امتد الذیل الى ان وصل الى الطرف الاخر فكان له جسرا عبر عليه فبلغ الشاطئ سالما آمنا. وہ بلے کی دم پر جم کر بیٹھا ہی تھا کہ دم لمبی ہو کر دوسرے کنارے تک پہنچ گئی. وہ اس کا پل بن گیا جس پر سے وہ پار ہو گیا اور صحیح سالم امن و امان کے ساتھ کنارے پر پہنچ گیا. عبر عبر عبورن کا معنی پار کر جانا، گزر جانا، راستہ پار کرنا. حدیث کے اندر ہے کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ ایک پردیسی ہو، او عابر سبیل یا راستہ پار کرنے والے. تو عبر عبر عبورن کا معنی راستہ پار کرنا. اور ذیلن کا معنی ہوتا ہے دم. ذیلن دم کو کہا جاتا ہے، دامن کو بھی ذیلن کہتے ہیں. اور امتد یمتد امتدادن کا معنی لمبا ہو جانا، یعنی جیسی بلی کی دم پر وہ سوار ہوا، بیٹھا ہی تھا
کہ وہ دم جو ہے بالکل لمبی ہو گئی، کنارے تک پہنچ گئی، گویا ایک قسم کا اس کے لیے پل بن گیا، اور اس طرح کنارے پر پہنچ کر صحیح سالم اس نے اس کو پار کر لیا۔ یہ تھا شجرۃ الحیات کا، حیات کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 14، اور یہاں تک 6 فصلیں ہوئی۔ انشاءاللہ اب ایک آخری فصل، 7ویں فصل باقی رہ گئی ہے، اس کو انشاءاللہ آنے والے ویڈیو نمبر 15 کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، عربی ادب کے شائقین تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔